بعد سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ ان کو اسلام لے آئی. کہا اچھا چلے گئے اپنی بہن کے گھر. دستک دی, رہنمائی آیا, اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے, کوئی الگ سی کلام اندر پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی. بہن جلدی سے اپنے شوہر کے آگے آ گئی. دیکھا تھا بھائی بڑا غصے میں آیا ہے, کہیں میرے سر کے تاج کو لہو لہان نہ کرے, کہیں میرے سر کے تاج کو نقصان نہ پہنچائے. آگے بڑھی, کہا عمر تو کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتا ہے عمر مجھے پتا چلا ہے تم غیر مسلم ہو گئے ہو, غیر مذہب والے ہو گئے, تم نے اسلام قبول کیا, ہمارے باپ داداؤں کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے. بہن کہتی ہے ہاں چھوڑ دیا تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی باہر پھرے اور میرے گھر کے اندر میرے باغی پیدا ہو جائے. بیٹا تمہارا اور اپنی تلوار کو جب ہلایا بہن کی پیشانی کو لگی, خون نکلا بہن کی پیشانی سے, مار پیٹ کر کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ کر کے کہنے لگا, کہنے لگے ادھر دعا تو اللہ کے نبی نے کی تھی نا, اس نبی نے اس کی دعا کی رب کبریا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے. دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کہنے لگے وہ بہن ہے جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو پڑھ کے سناؤ. بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیات شروع کر دی. یہ نرم ہوا دل میں بات اتری, وہ بات اتری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر جناب جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے. دل نرم ہوا, کہا بہن میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں یہ بات سکھائی, یہ کلام سکھائی اور تمہیں اپنا مرید بنا کر کے رکھ لیا. وہ بہن کہتی ہے وہ کہے بھائی تو میرا ہی بھائی ہے, سگا ہی بھائی ہے, مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتا. پہلے غسل کیا, تلوار بھی نیچے لٹکائی ہوئی اوپر جا رہا ہے, غلام بن کر کے جا رہا ہے. ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں موجود ہے. حضرت حمزہ دروازے سے
God